ہیں؟ ارے آپ تھوڑی ایکو ہلکی سی بڑھا دیں، آواز دور سے کیوں نہ پکڑ لے؟ ہلو ہلو ہلو، ہلو ہلو، جن سے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، کم و بیش 10 بج چکے ہیں، اور میرے بعد میں اور تمام 3 ائمہ حضرات ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب کی تقریر آپ سماعت کریں گے، تو صرف ہم 25 یا 30 منٹ تینوں حضرات تقریر کریں گے، اس کے بعد آپ انشاءاللہ حضرت کی تقریر بخوبی سماعت کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الذی جعل نبینا عالما بمغیبات الاولین والآخرین واکمل الصلاة وفضل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ المکرمین وصحابہ المعظمین وازواجہ امہات المؤمنین وعلى علماء شریعتہ واولیاء طریقتہ وشہداء محبتہ لا سیما الامام الاعظم ابی حنیفۃ قدوۃ المجتہدین والغوث العظم سیدی عبد القادر محیی الملت والدین والمجدد الاعظم اعلی حضرت احمد رضا شیخ الاسلام والمسلمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المہین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میمنت لزم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، اورنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، کوثر و سلسبیل جس کے صحبہ چشم رحمت کے 2 جام ہیں، سدرہ کے مکی جبریل امین جس کے ہم نشیں ہیں، شمس بازغہ جس کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، انبیاء سابقین جس کے نغمہ سرا ہیں، آئیے اسی پیغمبر اعظم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشت غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشت غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پہ جائیں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، اور بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، اور حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ چند اشعار اور سماعت کر لیجئے۔ شاعر اسلام فرماتے ہیں فتردہ کی تفسیر بے شک یہی ہے، جو تم چاہو گے بس وہی بات ہوگی، نہیں خوف ہم کو قیامت کے دن کا، وہاں ان کی رحمت کی بہتات ہوگی، اور محبت کا سجدہ ندامت کے آنسو، محبت کا سجدہ ندامت کے آنسو، یہی میری بخشش کی سوغات ہوگی،
کیونکہ بہت سے گناہگار امتیوں کو جب ان کے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اقرعوا باب الجنتی فیفتح باب من ذہب وحلقۃ من فضۃ فیستقبل النور الاکبر فاخر ساجدا فالقی من الثناء علی اللہ ما لم یلقی احد قبلی فیقال لی ارفع راسک سل تعطہ وقل یسمع واشفع تشفع۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا جو کیا میرے لیے کھولا جائے گا، جس کا دروازہ سونے کا کنڈی چاندی کی ہوگی۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ میرا استقبال فرمائے گا، میں فوراً سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات ادا کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے ادا نہیں کیے ہوں گے۔ رب ارشاد فرمائے گا اے میرے حبیب ارفع راسکا، اپنا سر انور اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، اور اے میرے حبیب آپ اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں مگر اللہ کے رسول، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آئیے اسی آیت کی روشنی میں بس کچھ دیر عرض و معروض کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 1,24,000 یا کم بیش 2,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ معجزہ کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو دکھلاتے تھے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس معجزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز معجزہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ۔ لیکن دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آپ معجزہ لے کر نہیں، سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آئیے آپ کے چند اعضائے مبارک پر مختصر سے وقت میں روشنی ڈالتا ہوں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ بھی معجزہ کہ حضور کے چہرے کو جو دیکھتا تھا حضور کا عاشق ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ علامہ فاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا دلکش تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضور کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کپڑے کو سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی اسی وقت تشریف لائے۔ میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے انور کی روشنی سے میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ علامہ حسن رضا اسی کی منظر کشی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے اور شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرے اقدس وہ چہرہ ہے کہ اگر آپ اندھیری رات میں تشریف لائیں تو وہ بھی یوں معلوم ہوتی ہے صبح نمودار ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ معجزہ، بخاری شریف کتاب الجہاد کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم میرے چہرے کو صرف سامنے کو دیکھتے ہو؟ اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے مجھ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر نہ تمہاری خشوع پوشیدہ ہے، نہ خشوع نہ خضوع پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ میں جتنا دن کی روشنی میں دیکھتا ہوں اتنا ہی رات کی اندھیریوں میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنا میں اپنے سامنے کا دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے کا ملاحظہ کر لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں بھی معجزہ ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا مالا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اسرائیل علیہ السلام کی نگاہوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو ان کی نگاہیں ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں۔ جس کی موت کا وقت آتا ہے فوراً اس کے پاس پہنچ کر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کی نگاہوں کا حال یہ ہے کہ ان کی نگاہیں ہر انسان کے رزق کو دیکھتی رہتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہر ایک کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
آنکھ والو تمہاری آنکھیں کتنا ہی زیادہ کتنا ہی دور تک دیکھنے والی کیوں نہ ہو، پھر بھی انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ سب سے زیادہ اگر پوشیدہ کسی کی ذات ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کو غیب الغیوب کہا جاتا ہے۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے آپ نے دیکھا میں نے نہیں دیکھا، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ میں نے تو دیکھ لیا آپ نے نہیں دیکھا، لیکن خدا وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے کہ بڑے بڑے ارباب بصیرت آرزو کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، امیدیں کرتے رہے، مولا تیرے دیدار کے طالب ہیں، تیرے دیدار کے مشتاق ہیں، لیکن رب کا دیدار نہ کر سکے۔ لیکن میرے رب میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ دیدار کے منظر کو بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ما زاغل بصر وما طغى۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی منظر کشی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ زمین و آسمان کا ایسا کون سا غیب ہے جو آپ سے پوشیدہ رہ سکتا ہے جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی آپ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ سبحان اللہ۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں معجزہ ہیں اور ایسی معجزہ ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ وہاں پر نجد کے لوگ موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وفی نجدنا، آپ ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی کو بار بار توجہ دلائی گئی لیکن نبی نے نجد کے بارے میں دعا نہ فرمائی۔ آخر میں اللہ کے نبی جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو سنو، ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، کہ میں اس ازلی محروم خطے کو ہرگز دعا نہیں کر سکتا، وہاں سے شیطان کے گروہ نمودار ہوں گے۔ اللہ نگاہ رسول ایسی معجزہ کے 1200 سال پہلے اور اب سے 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ نجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے شیطان کے گروہ نمودار ہوں گے۔ ظاہر ہو گیا میرے نبی کی نگاہیں بھی معجزہ ہیں، اسی طرح سے میرے نبی کے بال مبارک معجزہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند بال مبارک میں اپنے گھر لے آیا، یوں معلوم ہوتا تھا جس جگہ پر حضور کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں وہاں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کے ناخون مبارک بھی معجزہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ میرے پاس حضور کے چند بال مبارک اور ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو ان کو میری پیشانی پہ اور سینے مبارک پر رکھ دینا تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو جائے۔ حضور کے بال مبارک وہ کہ جب بیماروں نے دھو کر پی لیے تو ان کو شفا مل گئی، شاہ ہرقل کی ٹوپی میں پہنچ گئے تو درد سر سے اس کو شفا مل گئی کہ وہ درد سر میں مبتلا تھا۔ حضرت عمر نے ایک ٹوپی کو بھیج دیا، شاہ ہرقل جب اس ٹوپی کو اوڑھتا تھا درد سر زائل ہو جاتا تھا، ٹوپی کو اتار دیا کرتا تھا درد سر پھر شروع ہو جاتا تھا۔ بڑا حیران رہتا تھا کہ اس ٹوپی کے اندر ایسا کون سا راز موجود ہے کہ جب سر پر آ جاتی ہے ساری سر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جب سر سے اتر جاتی ہے درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ ٹوپی مبارک میں میرے نبی کے چند بال موجود ہیں۔ اس کو علم ہو گیا کہ یہ نبی کے بالوں کی برکت ہے، جب میرے سر پر آ جاتے ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جب سر سے دور ہو جاتے ہیں بیماریاں واپس آ جاتی ہیں۔ تو حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی معجزہ اور ایسے معجزہ کہ اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ سوکھے دہانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اسی طرح سے حضور تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن آپ کا تھوک مبارک بھی معجزہ ہے۔ آج ہمارے آپ کے تھوک سے بیماریاں ہوتی ہیں
لیکن حضور کے لعاب دہن کی شان یہ تھی کہ آپ کے لعاب دہن میں وہ برکتیں اور وہ تاثیر تھیں کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا یہی لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا تو ان کی دکھتی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنا یہی لعاب دہن جب غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے انگوٹھے کو لگا دیا تو ان کے انگوٹھے کو صحیح سالم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا یہی لعاب دہن جب کھاری کنویں میں ڈال دیا تو اس کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب اپنا یہی لعاب دہن خشک کنویں میں ڈال دیا تو اس میں پانی ہی پانی جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا یہی لعاب دہن جب حضرت عقیق کی پیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لگایا، خدا کی قسم اس ہڈی کو صحیح سالم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا یہی لعاب دہن حضرت جابر کے گھر جب آٹے اور ہانڈی میں ڈال دیا تو وہ آٹا جس کو چند لوگ کھا سکتے تھے، وہ گوشت جس کو 2-4 لوگ کھا سکتے تھے، 70 یا 80 صحابہ نے کھا لیا، لیکن کھانا اور گوشت اتنے کا اتنا باقی ہے۔ میرے نبی کی وہ تاثیریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت جابر کے گھر جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے انہی کے دسترخوان سے ہاتھوں کو صاف کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کا بیان ہے جب اس دسترخوان کو کبھی آگ میں ڈال دیتے تھے تو اس کو آگ نہیں جلاتی تھی، وہ دنیا کی آگ جس میں حرارت موجود ہے، لیکن میرے نبی نے نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات بیان فرما رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جابر کے گھر اپنے ہاتھوں کو دسترخوان سے صاف کر لیا۔ صحابہ کا بیان ہے جب ہم کبھی اس کو صاف کرنا چاہتے تھے، جب وہ میلا گدلا ہو جاتا تھا اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن آگ ہے کہ اس کپڑے کو نہیں جلاتی ہے، اس کو نہیں جلاتی ہے۔ اب جی یہ چاہتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یاد کر لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت جب نار نمرود میں گئی تو آگ بھی گلے گلزار ہو گئی، لیکن یہاں پر میرے رسول کا کوئی عضو مبارک نہیں گیا، بلکہ آپ کی نسبت لے جانے والا ایک کپڑا، جب اس کپڑے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ جس میں حرارت باقی ہے، جلانے کی طاقت تو ہے، لیکن میرے نبی کی نسبت لے کر جو کپڑا آگ میں پہنچ جائے تو آگ میں اتنی طاقت نہیں جو میرے نبی کی نسبت لے جانے والے کپڑے کو جلا سکے۔ خدا کی قسم وہ مومن، وہ مسلمان جو حضور کی نسبت اپنے دل میں ہوگا، میرا ایمان کہتا ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں۔ آپ کے بال مبارک معجزہ، آپ کی آنکھیں مبارک معجزہ، آپ کی زبان مبارک معجزہ، آپ کا ایک ایک عضو معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک معجزہ، اور ایسا معجزہ کہ اللہ کے نبی کے پسینے کو جب دور سے دیکھا جاتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر موتی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی دلہن نے حضور کے پسینے کو لگا لیا 7 نسلوں تک اس کی خوشبو نہیں گئی۔ جب صحابہ میرے نبی کو تلاش کرنا چاہتے تھے تو وہ گلیوں کو سونگنا شروع کر دیتے تھے۔ جو گلیاں حضور کے جسم مبارک سے پسینے مبارک سے معطر ہو جاتی تھیں، یعنی خوشبودار ہو جاتی تھیں، صحابہ انہی گلیوں میں چلنا شروع کر دیتے تھے اور میرے نبی کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینے مبارک معجزہ، اسی طرح سے حضرت حضور تاجدار دو عالم کا خون مبارک معجزہ۔ آج خون سے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم سے خون مبارک نکلوایا، ایک مرتبہ غلام کو دیا تو اس نے پی لیا۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، میرے خون کو تو نے کیا پیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم مبارک سے خون نکلوایا، حضرت زبیر کو دے دیا اور ارشاد فرمایا ایسی جگہ پر چھپا کر آؤ جہاں پر کوئی دیکھ نہ سکے۔ حضرت زبیر
زبیر ایک جانب گئے، جا کر خون کو پی لیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر تم نے خون کا کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر کیا تم نے خون کو پی لیا ہے؟ زبیر نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، کیونکہ میں جانتا ہوں جس کے جسم میں آپ کا خون ہوگا جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زبیر تم نے میرے خون کو کیا پیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک بھی معجزہ، آپ سراپا معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے نبی کی تعریفیں کس نے نہ کی؟ جو بھی دنیا میں آیا، جتنے بھی بڑے بڑے گرو ہیں یا بڑے بڑے علماء ہیں، ہماری صرف حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خاص مومن ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، بلکہ اغیاروں نے بھی میرے نبی کی تعریف اتنی کی کہ اگر جن کو بیان کیا جائے تو یہ رات بھی کم پڑ جائے گی۔ آئیے میں آپ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، حالانکہ بہت سی اگر آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں تو میری نبی کی تعریفیں بھری ہوئی ملیں گی، اگر آپ گرو گرنتھ کو اٹھا کر دیکھیں تو میرے نبی کی تعریفیں اس میں بھری ہوئی ملیں گی، لیکن یہ اپنی اپنی سمجھ کا فیر ہوتا ہے۔ آئیے چند باتیں آپ حوالوں کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ نے سنا ہوگا سکھ دھرم ہندوستان میں بڑا مشہور ہے، اور ایک تو صوبہ ہی اسی نام سے مشہور ہے، یعنی اکثر وہاں سکھ دھرم کے لوگ ہی رہتے ہیں، لیکن آئیے جو ان کے سب سے بڑے پیشوا جن کو لوگ گرو نانک کے نام سے جانتے ہیں، جب آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی تمام زندگی کو پڑھیں گے، انہوں نے اکثر عربی ممالک کے دورے کیے، 10 سال تک عربی ملکوں میں وہ رہے، اور یہاں تک کہ ان کے عربی اشعار بھی موجود ہیں۔ آئیے گرو گرنتھ اور صفحہ نمبر ہے 320 فرماتے ہیں محمد منتو من کتابہ 4، محمد منتو من کتابہ 4، من خدایا رسول نو سچا ای دربار، فرماتے ہیں محمد پر ایمان لاؤ، چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک ایک دو حوالے میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ بائبل جس کو آپ جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل کو آج کے دور میں بائبل کہا جاتا ہے، اور تم آپ اگر جائزہ لوگے تباریک کو پڑھو گے، جب کھنگالو گے تو آپ کو ملے گا کہ بائبل کوئی ایک نہیں ہے، کوئی بائبل متا ہے، کوئی بائبل یوحنا کے نام سے ہے، کوئی بائبل برناباس کے نام سے ہے، تو یہ الگ الگ بائبلیں ہیں، لگ بھگ 4 زیادہ مشہور ہیں، لیکن یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بارے میں ایسے بدعقیدے رائج ہو گئے، کوئی آپ کو خدا کہتا تھا، کوئی خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، اپنے حواریوں سے کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، کوئی مجھ کو خدا کہتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے کہا تھا آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم بادشاہ سے یعنی روم کے بادشاہ سے ایک ایسا فرمان جاری کرا دیں گے کہ جس میں آپ کو ایسی باتیں کہنے سے روک دیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بائبل برناباس کی یعنی صفحہ نمبر اس کا 382 اور باب جو ہے 82 ہے، وہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، تمہاری ان تمام باتوں سے مجھ کو کوئی اطمینان حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے کہا تھا بٹ مائی consolation is in the coming of messenger who shall destroy every false opinion of me and his faith shall spread and shall take hold of the whole world۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تمہاری ان باتوں سے مجھ کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، بلکہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائے گا، وہ میرے بارے میں تمام برے نظریات کو، فاسد نظریات کو نیست و نابود کر دے گا، اس کا دین تمام جہان میں پھیلے گا اور تمام جہان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ نے ہمارے باپ ابراہیم سے اسی طرح کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں اتنی تعریفیں ہیں کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو اغیاروں کے حوالے بھی اگر پیش کیے جائیں تو اتنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جو زبان قاصر ہے کہ اگر آپ اغیاروں کو بھی پڑھیں گے تو میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اگر کسی ذہن نشین سے اگر پوچھیں گے تو میرے نبی کی تعریف و توصیف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں
تمام کمالات اور تمام نبیوں کے کلمات دے کر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے نبی تمام نبیوں کے کمالات لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے، اور میرے نبی کے وہ کمالات ہیں جن کو زبان بیان کرنے سے قاصر ہیں، ایسے ایسے معجزات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ یوں تو اللہ کے نبی کے بہت زیادہ نام ہیں جن کو شمار کرنا بالکل عقل حیران ہے کہ میرے نبی کے 99 نام مشہور ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں 5000 نام ہیں، بعض فرماتے ہیں 1450 نام ہیں، بعض فرماتے ہیں نبی کے جو صفاتی نام ہیں وہ شمار میں نہیں آ سکتے، لیکن میرے نبی نے اپنے خاص 5 ناموں کا ذکر فرمایا اور حدیث پاک میں بیان فرمایا، اے لوگو میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر کو کاٹ دیا جائے گا، میں حاشر ہوں، یعنی میرے قدموں کے تلے حشر کے دن تمام لوگ جمع ہوں گے، اور میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے 5 ناموں کا خاص طرح سے ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آپس میں کیا ذکر کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، آدم صفی اللہ ٹھیک ہے، نوح نجی اللہ درست ہے، ابراہیم خلیل اللہ صحیح ہے، لیکن اے لوگو سنو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس عالی مرتبے پر بھی میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھ کو اپنا حبیب بنایا ہے، حبیب لیکن اتنا بلند و بالا مرتبہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کہا میں اس مرتبے پر فخر نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔